لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ چوتھے آسمان پر یا پانچویں آسمان پر ملتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا، کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں۔ 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے آقا گئے ہیں۔ کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ۔ یہاں سب پہلے سے طے تھا، نمازیں بچنی 5 ہی ہیں۔ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی، تو جب 50 حضور لے آئے تھے، سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا اور کم کرائیں، کتنا یہ نہیں، اور کم کرائیں، اور کم کرائیں۔ 5 بچے رہ گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے میں۔ حضور نے آخر میں فرمایا، اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین ہیں فرماتے ہیں، بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کوہ طور پر جلوہ دیکھ نہ سکے تھے، وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان گرامی وقار، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناسبت سے جو محافل اور جو مجالس یہاں پر منعقد کی گئی ہیں، آج پہلی محفل پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولود پاک کی نسبت سے ہم جو محفل منعقد کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا فائدہ کیا ہے۔ برکات، رحمات یہ سب اترتی ہی ہیں، ثواب اپنی جگہ پر، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع مدھم ہونے لگتی ہے تو ان مجالس پاک سے وہ روشنی دوبالا ہو جاتی ہے، حضور کی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ مناسبتوں کے ذریعے ہمیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر بیان کرنے کا اور آپ سب کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ ہر نوجوان بلکہ ہر بچہ اور ہر بوڑھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو سنتا ہے، اور اس نبی پاک سے محبت کا جذبہ اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا، آپ سے جب سوال ہوا کہ امت جب قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت کے اوپر برا وقت آئے تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے، تو آپ نے فرمایا انہیں محبت رسول اور عشق رسول میں اور بڑھا دیا جائے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت رسول اور عشق رسول کوئی ایسا تیل ہے کہ جو ڈال دیں تو آدمی اس سے بڑھ جائے، اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا 2 چیزوں سے اس کے دل میں محبت رسول بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ درود مبارکہ کی کثرت کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ پڑھے یا سنے۔ ان 2 چیزوں سے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے گا، اور امت پر آئی ہوئی بلائیں اور آفات اور یہ قسم پرسی کے جو ایام ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہوا۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے صاف، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ تم جس سے محبت کرتے تھے اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور اس حدیث پاک کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخر کرنے لگا میں اپنی زندگی پر، اس لیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق کل قیامت کے دن میں اپنے مصطفیٰ کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔
میرے عزیزو، یہ ہے سیرت مصطفیٰ کی محفلوں کا فائدہ۔ آپ اللہ کے رسول سے قریب ہوں گے، محبت میں اضافہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آج سے ہم مسلسل اعلان کے مطابق محافل رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں مختلف عنوانات پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آج میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج کے عنوان کے مطابق میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، نبی آئے، رسول آئے، لیکن ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے آج اسی بات پر گفتگو کرنی ہے کہ جن کے متعلق شعر کہنے والے نعت گو حضرات نے زندگی بھر مدح سرائی کی، قلم ٹوٹ گئے مگر تعریف کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اخیر میں یہاں تک کہا لوگوں نے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فارسی میں یوں کہا کہ آپ کی کما حقہ، جیسے آپ کی شان ہے ویسے تعریف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حاصل کلام گفتگو کا یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو اے پیارے حبیب وہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ آخری اپنے شعر میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مقام ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ کو چھوڑنے کے بعد پھر تمام مخلوق کی ذات۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا کا مرتبہ ہے۔ اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچ جائے، اور کبھی اتنا نہ گھٹاؤ کہ وہ عام بندہ بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں۔ یعنی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ قدرت کے برابر ہے حضور پاک کی ذات، یہ بھی جائز نہیں۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتا، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تثلیث کی طرح قائل نہیں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ گئے۔ مسلمان اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن خدا کا درجہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ یعنی عام بندہ کہوں یہ بھی نہیں بنتا مجھ سے، قدرت کہوں یہ بھی نہیں بنتا۔ حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، عام بندہ بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یعنی یہ قدرت بھی نہیں ہے اور ایک عام عبد بھی نہیں ہے۔ اب ہے کیا؟ اس کو ایک دوسرے شعر سے میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں، ان کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں وہ عام بشر ہیں، اور نہ ان کی طرح بنو کہ حضور کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مدینے میں خدا ہو کر اتر پڑا۔ ہم نہ غلو کرنے والوں میں سے ہیں اور نہ گستاخی کر کے نیچا دکھانے والوں میں سے ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر اس میں فرما دیا، جیسے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمایا، ان کو کلام کرنے کا معجزہ دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر مقام بلند فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے، اور ہم جب انبیاء کے نام لیتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو گناتا ہوں۔ سیدنا آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ صفی ہیں۔ سیدنا نوح نجی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ نجی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کے یہ کچھ نہ کچھ ہیں، کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا صدیق ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا روح ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب۔ ایک ورڈ ایسا ہے حبیب کا جو کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں آیا۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوست ہو گیا، صفی چنا ہوا، نجی شرافت میں ہے، اور دیگر انبیاء کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حبیب کہتے ہیں محبت کا وہ درجہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو یا رسول اللہ، میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو آپ مالک کے حبیب، کیونکہ جو حبیب ہوتا ہے اور جو محب ہوتا ہے دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا ہے، لیکن جب میرا حبیب سامنے ہوگا تب میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا ہے۔ یہاں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے۔ حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، خلیل میں نہیں، صدیق میں نہیں، حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، جو میرا ہے وہ میرے حبیب کا ہے، اور جو حبیب کا ہے وہ میرا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو سمجھ میں بھی آئے اور مزہ بھی آئے۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ کہ ہو آپ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ تو جہاں حبیب کی بات آتی ہے وہاں میرا اور تیرا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت اس سے ہے کہ آپ کو صرف مخلوق میں یعنی عام انسانوں میں افضل اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی افضل بنایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اعظام اور فرشتگان جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی افضل بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بھی افضل بنایا۔ یہ باقی رہے مخلوقات، جنات ہوں حیوانات ہوں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو حاملان عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو نبیوں تک پیغام لانے والے ہیں، جو پورے کائنات کے لیے آسمان سے بارشیں برسانے اور پانی پہنچانے کا نظام سنبھالتے، ان تمام ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکرم بنایا، معظم پیدا فرمایا، افضل بنایا ہے۔ اس کی کئی دلیلیں اور کئی مثالیں میں آپ کو بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار یہاں پر ہمیں بار بار یاد آتے ہیں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کہتے ہیں جو یہ کہے نہیں مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مستغنی کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں جو یہ کہے بے نیاز ہوں میں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔
انبیاء کرام علیہ السلام کو رسول اللہ کی حاجت رہی ہے. کیسے؟ اب شروع سے چلتا ہوں میں. سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو جانتے ہیں آپ ولادت کے احوال اور قوائف پڑھیں تو تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ زمین سے مختلف علاقوں کی مٹی لائی گئی، فرشتوں نے لا کر کے گوندھا، جنت کے پانی سے اسے گوندھا گیا اور اس کے بعد ایک شکل بنائی گئی. شکل بنانے کے بعد یہ تو جسم کی شکل ہوئی، اللہ رب العزت نے اب اس میں روح ڈالنی تھی. روح کیا چیز ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا امر ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ نے فرمایا کہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا نور ہے. نور جب یہ جسم میں ڈالنا ہوا، کس میں؟ آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں، جس کو فرشتوں نے گوندھا تھا مٹی سے اور پانی سے، اور اس کو آگ سے تپا کر کے گرم کیا گیا تھا. 4 عناصر اس کے اندر رکھے گئے تھے. اب آدم علیہ السلام کے روح ڈالنی تھی جسم کے اندر، تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ روح کو ڈالا گیا، روح باہر آ گئی، کیونکہ روح نور ہے اور جسم مٹی سے بنا ہوا اندھیرا ہے. اندھیرا اور نور ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. نور آیا تو اندھیرا نہیں ہوگا، اور اندھیرا ہے تو اس کا مطلب نور نہیں ہے. روح کا اور جسم کا ملاپ کیسے ہو؟ روح باہر آئی، پھر ڈالا گیا، وہ باہر آئی. روح کہنے لگی کہ مولا اس میں گھبراہٹ ہے، اندھیرا ہے، روح کو اس میں قرار پانا ہے. بزرگان دین ائمہ تفاسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اس کے اندر قرار رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو رکھا، اور پھر روح کو ڈالا گیا. آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح آئی. آپ کو پہلی مرتبہ ایک چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ کہا. یہاں سے ہے انسان کے سانس لینے کی ابتدا. میرے عزیزو، کائنات پہ سب سے پہلا انسان جو روح والا بنا اور سانس لینے کے قابل بنا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نور محمدی کے صدقے میں سانس لیا. سانس لیا ہے کس کی بدولت؟ نور محمدی کے بدولت. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا. اب یہ نور جو ہے منتقل ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تک آیا ہے. انشاءاللہ العزیز جب موقع آئے میلاد پاک کا، میں اس نور کے منتقل ہونے کی کیفیت کو بھی عرض کروں گا. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیداری کس کی بدولت؟ نور محمدی کی بدولت. جب آپ بیدار ہوئے، اتنا ہی نہیں، جلوہ محمدی کو کہاں کہاں دیکھو، جہاں دیکھا وہاں پایا. آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ انہیں سجدہ کرو. فرشتے سجدہ کیے، ابلیس انکار کیا، مردود ہوا، اور اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں ٹھہرایا گیا. آدم علیہ السلام جنت کے ہر دروازے کو دیکھتے، ہر دیوار کو دیکھتے. فرماتے ہیں ہر دروازے پر، ہر دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. آسمانوں میں میرے نبی کا نام کیا ہے؟ احمد ہے. زمینوں میں میرے آقا کا نام محمد ہے. عزیزان گرامی، آدم علیہ السلام نے جگہ جگہ پر کیا نام دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رب ذوالجلال کے نام کے ساتھ. آپ سنیے، یہ خیال آپ کے دل میں تھا، سوال بھی کیا آپ نے مولا سے، اے رب ذوالجلال، تیرے نام کے ساتھ یہ ایک دوسرا نام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرے حبیب کا نام ہے. وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ تو تیری ہی نسل میں بآخری زمانے میں پیدا ہوگا. یہ بات آئی گئی. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرانے کے بعد حکم فرمایا تھا، آپ کے جسم پاک سے حوا کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ تم دونوں جنت میں ٹھہری رہو. لیکن ایک درخت تھا جنت میں جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا حکمت تھی. اس درخت کے متعلق بڑے الگ الگ اقوال ہیں، وہ کون سا درخت تھا، کس پھل کا درخت تھا، لیکن بس اتنا تھا کہ اللہ نے وہاں جانے سے منع کیا تھا. ابلیس جو کہ شیطان ہو چکا تھا، اللہ نے اسے راندہ بارگاہ کر چکا تھا،
اور مردود بنا دیا تھا۔ ابلیس کا کام یہ تھا کہ وہ چیلنج کر دیا تھا اپنے رب تعالیٰ سے کہ میں اب آدم اور اس کی پوری اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک کا موقع ہے، جتنے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے کر۔ ابلیس وہیں سے ابتدا کرتا ہے، آدم علیہ السلام سے ہی وسوسے ڈالنا شروع کیا۔ فوسوس لہما الشیطان، قرآن میں ہے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا شیطان نے۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، ہماری ماں کو اور ہمارے باپ کو وسوسہ ڈالا یہ کہہ کر کے کہ تمہیں معلوم ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے تمہیں اللہ نے؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس نے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو یا تو بڑے معزز فرشتے بن جاؤ گے یا تو ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، اور جو نہیں کھاتا وہ جنت سے نکل جائے گا۔ ان کو ایسا لگا کہ جنت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ہے، میں بڑے ادب سے یہاں کہوں گا، آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے درمیان بات چیت ہوئی، آخرکار وہ پھل کھا لیے، قریب بھی گئے، پھل کھا بھی لیے، اور اللہ رب العزت کا عتاب ہوا۔ اللہ نے فرمایا اب اترو، تم زمین پر جاؤ۔ زمین پر اتار دیا گیا، دونوں کو الگ الگ اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرندیب پہاڑ پر اتارا، بی بی حوا کو جدہ میں عرب کے علاقے میں اتارا، دونوں الگ الگ زندگی گزارتے رہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اس پھل کے کھانے پر افسوس رہا، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، بار الہ تو نے منع کیا تھا میں کھا لیا، تو مجھے معاف کر۔ آدم علیہ السلام سب سے زیادہ رونے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اتنا روئے تھے کہ تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے بے انتہا آہو بکا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے یہ پورے واقعے میں وہ اب حاصل کلام یہ ہے، آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، جنت میں رہے، جنت سے اترے، زمین پر آئے، 300 سال رہے، روتے رہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں، توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں۔ 300 سال کے بعد خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے آدم کے دل میں ایک بات ڈال دی۔ وہ بات کیا تھی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ آدم علیہ السلام 300 سال پہلے کی بات یاد کرنے لگے، جب اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی اور روح سے میں بیدار ہوا، جنت کی ہر کھڑکی ہر دروازے پر میں نے ایک نام دیکھا تھا میرے خدا کے نام کے ساتھ، یہ بات یاد آئی، وہی کلمہ یاد آیا، وہی کلمہ یاد آیا جو جنت کی ہر در و دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ تب آپ نے عرض کیا اے مولا جس کا نام تو نے اپنے نام پاک کے ساتھ لکھا ہے، اگر وہ تیرا محبوب ہے تو اس کی بدولت میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اللہ توبہ کے قبول ہونے میں اتنی سرعت، اتنی جلدی، اتنی تیزی اگر کسی نام کی وجہ سے ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن نے یہی کہا ہے اگر اے مومنو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ ہو جائے تو کہاں آؤ؟ قرآن میں ہے مسجد میں آؤ نہیں، کعبے میں آؤ نہیں، اے مومنو تم میرے رسول کے پاس آؤ، جاؤکا، اے رسول یہ تمہارے پاس آ جائیں، اور اگر آپ ان کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اب اندازہ کریں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، برکت کس کی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آپ نے لیا اور دعا قبول ہوئی۔ اب سنیے ایک اور مزے کی بات، بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام خوش ہوئے، جبرائیل آئے جنت سے پیغام لے کر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے کہا وہ نام اتنی برکت والا، وہ نام اتنی عظمت والا، وہ نام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے مقام و مرتبے والا، اے مولا اس نام پاک کی ذات اور اس کی ہستی کا ایک بار مجھے بھی تو دیدار کرا دے، ایک بار مجھے دیدار کرا دے۔ جو لوگ یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، وہ یہ بات سنیں
ابھی دنیا وجود میں ہی نہیں آئی، کوئی بچے نہیں ہوئے آدم علیہ السلام کے، تب آدم علیہ السلام عرض کر رہے مولا اس شکل محمدی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کی بدولت میری دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو۔ یہ بیان کیا ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں آپ نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ان کے انگوٹھوں میں رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام نے بڑھ کر کے اس کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ ہمارا بھی آج طریقہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اصلی اولاد وہی ہے جو اپنے باپ کے طریقے پہ چلتی ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ جو باپ کا نہ ہو اسے تکلیف ہو۔ ہم آدم علیہ السلام کی آل میں ہیں، اولاد میں ہیں، ہم اپنے باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یہاں پر افضلیت مصطفیٰ عرض کرنی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں کمپیر اور موازنہ کر کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کرو کہ ایک نبی کو گراؤ دوسرے نبی کو بڑھاؤ۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نبوت اور رسالت میں برابر ہیں، لیکن کچھ خصوصیتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بھی دوسرے نبی کی توہین کریں گے، ہرگز نہیں۔ ہر نبی کا اپنا مقام ہے، ہر نبی کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کون نہیں کہتا؟ انبیاء کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اولیاء کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جنات کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حتیٰ کہ نباتات حیوانات سارے یہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ ہے میرے آقا کا مقام، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک، حضرت بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قرآن میں کوئی ایسی آیت جو پوری امت کے لیے بہت حوصلے والی ہو، کون سی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ بے شک سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آیت ہے کہ نہیں حوصلہ دلانے والی؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بعض لوگ یہی کہتے ہیں یہ آیت ہے حوصلہ دلانے والی، بہت حوصلہ ہے، لیکن حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے نہیں، میں سمجھتی ہوں ایک دوسری آیت ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی ہے؟ کہا سورہ والضحیٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہا اس میں امت کی کیا بھلائی ہے؟ سوال کیا تھا؟ امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے حوصلے والی کوئی آیت ہے، بخشش والی کوئی آیت ہے؟ تو وہ بعض علماء نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت ہے رحمت کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ معاف کرے گا۔ اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن رابعہ بصریہ فرما رہی ہیں نہیں، آیت یہ ہے رسول کو اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ کو اللہ اتنا دے دے گا کہ ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس میں تو رسول کی رضا کی بات ہے، یہاں تمام انسانوں کا کیا بھلا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے رسول اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک سب کی بخشش نہ ہو جائے، جب تک سارے ایمان والوں کی بخشش نہ ہو جائے تب تک رسول راضی نہ ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی آیت رحمت ہے کہ رسول کی رضا جب تک نہ ہوگی اللہ دیتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام کو جو مقامات ملے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے ہمہ خوباں دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یوسف کا حسن بھی آپ کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت و طاقت جو آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آقا آپ کے اندر وہ بھی جمال ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا کمال بھی آپ کے اندر ہے۔ آنچ ہما خوباں دارند، یہ سارے نبی جتنے معجزے رکھتے تھے، یا رسول اللہ تو تنہا داری، آپ کے اکیلے کے اندر وہ سب موجود تھے۔ وہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو انعام میں عطا کی۔ میں تفصیل سے اگر بتاتا چلوں تو سارے معجزات ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ 12 روز کے اندر معجزات مصطفیٰ بھی میں عرض کروں گا، لیکن اولیاء انبیاء اکرام علیہ السلام میں افضلیت جس رسول کو حاصل ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین کا بھی سردار بنایا، آخرین کا بھی سردار بنایا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں اولین کا بھی سردار ہوں، آخرین کا بھی سردار ہوں۔ اور یہی سرداری ہی تو ہے۔ سب سے بڑی افضلیت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اس وقت جب اللہ رب العزت معراج میں اپنے حبیب کو بلا رہا ہے۔ ایک طرف لن ترانی ہے، ایک طرف لن ترانی، لن ترانی قرآن میں آئی ہوئی آیت میں بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار یوں عرض کر رہے تھے، ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ لن عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، نفی تاکید، کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ، نالین نیچے اتارو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نالین، چپل اپنے نیچے اتارو، کوہ طور پر آؤ، اور اللہ رب العزت اپنی پوری ذات نہیں، اپنی ایک تجلی کا اظہار تم پر کرے گا۔ اگر دیکھ سکو تو دیکھ لو، اس کے بعد دوسری منزلیں ہوں گی۔ قرآن کی آیت ہے 9ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ سامنے والے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اس درخت کی طرف جو پہاڑ کے اوپر ہے۔ اس درخت پر اللہ رب العزت نے اپنے جمال کی، جلال کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کا ناکہ ہوتا کتنا ہے؟ بہت چھوٹا سا، سوئی کی انی، اس سے بھی کم حصہ اپنی تجلی کا، اپنی نور کا ظاہر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، پورا پہاڑ زلزلہ میں تبدیل ہوا، زلزلے میں آ گیا، پورا پہاڑ جل گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور غش کھا کر کے موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر گئے، غش کھا گئے، دیکھ نہیں سکے کس چیز کو؟ جو سوئی کے ناکے کے برابر رب ذوالجلال کی تجلی تھی۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب وہ بیدار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیری بلندی ہو، تیری پاکی ہو، میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس بات سے جو پہلے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے دکھا دے۔ پھر دوبارہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ اے اللہ تو مجھے دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ براہ راست اپنے رب کو دیکھ سکے، کسی بشر کے اندر یہ آنکھیں دی نہیں گئیں کہ وہ براہ راست اپنے پیدا کرنے والے خالق کو دیکھ سکے۔ لیکن یہی معاملہ جب میرے آقا کے ساتھ ہوا، 26 رجب المرجب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آئے اور آ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار کر رہے ہیں۔ تو بیداری کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، انہوں نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں سے لگائی، ٹھنڈک سے آپ بیدار ہوئے۔ پوچھا جبرائیل اس وقت آنا کس بات کا ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں کی سیر کرانا چاہتا ہے، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح و قلم کے دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار، آج آپ کی معراج کا وقت ہے، آپ کی معراج کی شب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زیارت کرانا چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے جب یہ کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے، اور وہاں سے مسجد حرم شریف تشریف لے گئے۔ براق آپ ہی کے لیے بنائی گئی سواری، اس پر اس سے پہلے نہ کوئی سوار ہوا، نہ ان کے بعد کوئی سوار ہوا۔
یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ براق کی تیز رفتاری ایسی تھی جہاں تک ایک نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ براق کی تیز رفتاری، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہو کر آسمانوں کے سفر پر گئے، لیکن اس سفر میں میرے آقا کی افضلیت تمہیں جگہ جگہ میں بتاؤں۔ اللہ اکبر، حرم پاک سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک چھوڑے سے وقت میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا۔ مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں؟ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، پہلے ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے تو سفر کے درمیان یہاں مسجد اقصیٰ آنے کا کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے؟ یہاں آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیکھا آپ تنہا نہیں تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے سب وہاں جمع تھے، سب کے سب جمع تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے سبوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری زمانے میں آئے ہیں، لیکن جب مسجد اقصیٰ میں گزر رہے تھے تو سب سے آگے مصلی پر آپ تشریف فرما تھے، سب سے پہلے آپ مصلی پر تشریف لے گئے، آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اب یہ ایک الگ نماز ہے، جبکہ نماز تو معراج کے بعد ہم کو ملی، وہ نماز انبیاء کی مخصوص نماز تھی، وہ تو صرف میرے آقا کی امامت دکھانی مقصود تھی۔ اس نماز کو نہ میں جمعہ سے تشبیہ دے سکتا ہوں نہ عید سے تشبیہ دے سکتا ہوں، اس لیے کہ نہ دنیا میں ایسی کوئی نماز ہوئی ہے نہ ہوگی جس کا امام سید الانبیاء اور مقتدی سارے رسول، سارے انبیاء، ایسی نماز کہاں؟ وہ خود اپنی اپنی شریعتوں کے مالک، اپنی اپنی امتوں کے آقا، لیکن آج میرے نبی کی اقتداء میں مقتدی بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس نماز کا ایک الگ حال ہے، حضور نے امامت فرمائی، امام ہی خطبہ دیتا ہے یا نہیں؟ جمعہ میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، عید میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، لیکن اس نماز کا حال ایسا نہیں تھا۔ حضور نے امامت تو فرمائی، خطبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیا، پھر اسماعیل علیہ السلام نے دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ کئی انبیاء کرام علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ یہ کیا خطبہ تھا؟ ہر نبی آتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، پھر کہتے ہو مولود کی محفل شرک و بدعت ہے، ان انبیاء کرام کو کیا فتویٰ دو گے جو نبی بازو بیٹھے ہیں اور ان کی تعریف میں وہ مدح سرائی کر رہے ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، یہی تو مولود کی محفل ہے، یہی تو میلاد کی محفل ہے۔ میلاد کی محفل میں مجھے بتاؤ کیا گانے بجانے ہوتے ہیں، کیا ڈھول باجے ہوتے ہیں؟ یہاں سیرت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے، یہی تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اکرم ہیں۔ حضور کی تعریف بیان کرنا یہ تو معراج کے سفر میں انبیاء کی بھی سنت ہے۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے خطبہ دیا، وہ کتنا وقت لگا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ نبیوں کی طاقت و قوت اپنی جگہ پر، اس کو آپ گیس نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے نبیوں کو کیا طاقت دی ہے، کون سی قوت ہے؟ یہاں لوگ حضور کی طاقت ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے نبیوں کی طاقت ان کا اندازہ نہیں کر سکو گے۔ نماز ادھر پڑھائی، جلسہ ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ کہاں؟ اب آسمانوں کا سفر تھا، جبکہ فرمایا گیا ہے آسمانوں کا سفر براق پر، اور وہ بھی تیز رفتار براق۔ لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان کا دروازہ ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا اور جیسی پہلے آسمان پر آپ گئے، میرے آقا فرماتے میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے تھے۔ ہر آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نبی سے ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات کی۔
اور ان نبیوں نے وہاں میرے آقا کا استقبال کیا. کہیں دہن کے گھوڑے دوڑاؤ تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے، خیالات اور اپنے عقل کو دوڑاؤ گے تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے. مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول سارے نبیوں کی امامت کر رہے تھے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر مل رہے تھے. بات تو ہے نا؟ ہاں، تو مجھے تو ظاہر واضح کرنا ہی پڑے گا. ہاں یقیناً مسجد اقصی میں امامت میرے آقا کر رہے تھے، نبی اقتدا کر رہے تھے، اور آسمانوں میں بھی انبیاء پہنچے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی. اب یہاں کہیں ایسی تو بات نہیں کہ حضور کی رفتار دھیمی ہے اور دوسرے نبیوں کی رفتار اور تیز ہے، وہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں حضور سے. یہ خیال آئے گا، کوئی یہ سوال کرے گا دوسرے رسول تو میرے نبی سے پہلے پہنچ گئے تھے آسمانوں پر، حضور تو بعد میں آئے. میرے عزیز، یہ سفر کو تمہیں سمجھنا ہوگا. یہ سفر عام سفر نہیں ہے، عام سفر نہیں ہے. یہ سفر ایسا ہی ہے جیسا کوئی دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے. دولہا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے اس سفر کو. دیکھتے ہیں آپ، جیسے ہی آپ دولہا بنے، ہمارے ہاں گھوڑوں اور گھوڑیوں کا رواج تو ہے نہیں. یو پی وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آج بھی دولہے گھوڑی پر بیٹھتے ہیں سنور کر کے. ہاں، آپ وہ گھوڑی پر بیٹھتے ہیں اور آپ یہاں گاڑی پر بیٹھتے ہیں. بات ایک ہی ہے. جیسے ہی دولہا سج کر سنور کر تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بھائی بہن. گھر سے جب دولہا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے. اور جب دولہا بہت خوبصورت لگتا ہے، ماں کہتی ہے سبحان اللہ، باپ کہتا ہے سبحان اللہ، بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ. کہنا بھی چاہیے، اللہ اس کو نظر سے محفوظ رکھے. دولہے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. کہتے ہیں. اب میرے عزیز، اس سفر کے شروعات میں دولہا جب تیار ہوتا ہے تو رشتہ دار اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھائے گئے اور مسجد حرم میں آپ کا سینہ پاک دھویا گیا اور آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، اب یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی، اور آپ کے بھائی نہیں تھے، بہنیں نہیں تھیں. اب یہاں اس دولہے کو کون کہے؟ سواری پر بیٹھا ہے. تب ہم نے قرآن کے 15ویں پارے کو پڑھا. اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ پارا ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے. کوئی اور نہیں کہے گا محبوب، تمہارا خدا کہے گا سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں سوار کرایا ہے. یہ اور شان ہے میرے مصطفیٰ کی. ہم گاڑی پر گھوڑے پر بیٹھیں، رشتہ دار سبحان اللہ کہیں. میرا نبی اگر سواری پر بیٹھے تو اللہ سبحان کہے، ان کا خالق خود کہے سبحان الذی. یہ سفر جو ہے باراتی اور دولہوں کا ہے. کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر بھائی بہن سب تو دیکھ رہے تھے گاڑی پر بیٹھنے کے بعد، لیکن جب دولہا حال میں پہنچا ہے تو وہاں دیکھا یہی بھائی یہی بہنیں سب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دولہے کا استقبال کرنا ہے. یہ سفر دولہے کا استقبالی سفر ہے. یہی میرے عزیزو، جب میرے آقا معراج کے سفر میں تھے، یہاں امامت تو کی مسجد اقصی میں، خطبے تو سب کے سنے، لیکن جب آسمانوں پر پہنچنا تھا تو حضور کا جو گھوڑا تھا براق ہے، وہ دھیمی رفتار سے چل رہا تھا جیسے دولہے کی سواری چلتی ہے. اور انبیاء پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ نبی سے زیادہ رفتار رکھتے ہیں، اس لیے پہنچے تھے کہ دولہے کا انہیں استقبال کرنا تھا. یہ سفر کی حکمت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی. قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد، جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے. جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکاں. لامکاں کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا. جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے. حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکاں کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں.
اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا، وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں، کَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے، فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ؟ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا 4000 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہمارا آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے، محفل پاک کو ہماری وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے۔ اب پھر میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کروں۔ جب آپ سنتے ہوں گے معراج کے واقعات تو یہ بات تو ضرور سنتے ہوں گے 50 نمازیں دی گئی تھی حضور کو امت کے لیے تحفہ، لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ 4تھے آسمان پر یا 5ویں آسمان پر ملتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا، کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں۔ 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے آقا گئے۔ کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ۔ یہاں سب پہلے سے طے تھا، نمازیں بچنی 5 ہی ہیں۔ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی تو جب 50 حضور لے آئے تھے سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا،
کہا اور کم کرائیں، کتنا یہ نہیں، اور کم کرائیں، اور کم کرائیں۔ 5 بچے رہ گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے میں۔ حضور نے آخر میں فرمایا اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین ہیں فرماتے ہیں بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کوہ طور پر جلوہ دیکھ نہ سکے تھے وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ تازہ تازہ جلوہ ہے، ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ، اس کا حبیب، اس کا محبوب، ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لو، پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے، پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا بلکہ بار بار جاتے رہے، اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار بار ہوتا رہا۔ اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے۔ یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت، ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت، اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ۔ اذهبوا الی غیری ہر نبی کہے گا اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا، وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔